اے میرے رب، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب بندہ دعا مانگتا ہے کہ اے میرے اللہ، میری اولاد کو، میری بیوی کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجئے۔ انسان کی اگر بیوی ہے اور اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اگر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے آگے فیل ہیں۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنا دیا ہے اور بہت پیسے عطا کیے، دنیا کی تمام نعمتیں دی ہیں، دنیا کی تمام وہ ضروریات اس کو جو اس کے دل میں چاہت ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، لیکن اگر میرے دوستو اس کو بیوی اچھی نہیں ملی، بیٹا نافرمان ہو گیا، وہ تمام دولت اس کے لیے بیکار کچرا ہے، اس کو بیکار لگتی بھی ہے۔ آپ بڑے سے بڑے دولت مند کے سامنے بیٹھیں اور اس کی اولادوں کے متعلق اگر سنیں، اس کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، اس کو سب کچھ بیکار لگتا ہے، دنیا اس کو اندھیری لگتی ہے۔ ایسے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ملیں گے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے لیکن میری اولاد نافرمان ہے، میرا دل ہمیشہ دکھتا رہتا ہے، رات میں سوتا ہوں تو میں روتا ہوں، میرے آنکھ سے آنسو گرتے ہیں، اس لیے کہ جس اولاد کو میں نے پالا تھا، انگلیاں پکڑ کے چلایا تھا اور جوانی کی دہلیز تک پہنچایا تھا، یہ تمنا میرے دل میں تھے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن وہی اولاد مجھے رلا رہی ہے آج۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے گھروں میں داخل ہوتے، اپنے گھر کے اندر سکون پیدا کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میری اولاد کو اور میری بیوی کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے عربی میں تو آپ اپنی زبان میں مانگ لیں، اپنے اردو زبان میں مانگ لیں۔ گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے نمبر 1 دعاؤں کا اہتمام، دوسری چیز ہے بد دعاؤں سے بچنا۔ اپنی اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہیں انسان کو کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان غصے میں آ کے اولاد کو بد دعا دے دیتا ہے۔ دعا اور بد دعا میرے دوستوں، یہ الفاظ جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اس کے نام نہیں ہے۔ دعا اور بد دعا دل کے اثر کا نام ہے، جو انسان دل سے کہتا ہے، دل سے جو الفاظ نکلتے ہیں اسی کا نام دعا ہے، اور دل ہی سے جو الفاظ نکلتے ہیں اسی کا نام بد دعا ہے۔ دل کی آہ کا نام ہے، دل کے درد کا نام ہے دعا، دل کے درد کا نام ہی ہے بد دعا۔ بعض مرتبہ انسان اپنی اولاد کی کسی حرکت سے بد دعا دے دیتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، آپ کی اولاد آپ کے حق میں کتنی بھی غلط حرکت کر دے لیکن کبھی آپ بد دعا نہ دیں۔ شیخ عبد الرحمن سدیس ابھی باحیات ہے، خانہ کعبہ کے امام، ان کے متعلق اردو اخباروں میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی یہ واقعہ لکھا گیا، اور انہوں نے خود اپنی زبانی یہ بات کہی کہ میں چھوٹا سے تھا، عرب کا علاقہ ریتیلا علاقہ ہوتا ہے، ریت میں کھیل رہا تھا، گھر میں کچھ مہمان آئے تھے۔ عربوں کی ایک تاریخ ہے بہت زمانے کی پہلے کہ آپ پڑھیں گے، آج سے 60-70 سال پہلے بڑی غربت میں انہوں نے گزارا ہے اپنی تاریخ کو۔ تو ریت میں کھیل رہے تھے، ماں نے کچھ مہمان کے لیے سالن بنائے تھے، اس سالن کو وہاں پکا کے انہوں نے رکھا تھا۔ میں کھیلتے کھیلتے، چھوٹا بچہ تھا، مجھے اتنی عقل نہیں تھی، میں اس مٹی میں کھیل رہا تھا، ریتیلے مٹی میں، ریت کو اٹھایا، میں نے اٹھا کر اس کو سالن کی ہانڈی میں ڈال دیا۔ ماں جب کہیں سے آئی تو دیکھا کہ سارے سالن میں ریت پڑے ہوئے ہیں، تو ماں کا دل دکھا، اتنی محنت سے پکایا، کیونکہ عورتیں کھانا پکاتی ہیں، وہ ان کا دل جانتا ہے کتنی محنت سے پکاتی ہیں۔ ہم تو بعض مرتبہ کہتے کرتی کیا ہے تو دن بھر گھر میں تو بیٹھی رہتی ہے، لیکن کھانا پکانا میرے دوستوں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، آپ گرمی کے موسم میں یا ایسے ہی نارمل موسم میں انسان اگر کچن میں کھڑا ہو تو اس کا بی پی ایسے ہی ہائی ہو جائے، نارمل آدمی کا بھی، گرمی کی وجہ سے چولہے میں، رمضان میں تو اور زیادہ۔ تو 1.5 گھنٹہ جب عورتیں ہماری گھر کے کھانا پکاتی ہیں تو بعض مرتبہ چڑچڑاپن کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں جو 6-7 چیزیں، 7 چیزوں میں صبر بھی آئندہ وہ باتیں آئیں گی، تو ہمیشہ اس بات کا انسان لحاظ کرے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ان کی والدہ بہت غصے میں آئی، اور غصے میں آنے کے بعد اپنے بیٹے کو، جانتے ہیں کون سے بد دعا دیا انہوں نے، ان کی ماں نے؟ غصے میں آنے کے بعد اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے یہ بد دعا دیا کہ جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے، جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ اور یہ کہتے ہوئے رونے لگے وہ کہ اللہ نے مجھے میری اس ماں کی دعا کو سنا اور آج مجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دیا۔ تو ہمیشہ جب اپنی اولاد کے اگر کبھی غصے میں کوئی بات کہنی ہو تو دعائیہ الفاظ کہا کریں۔ بعض مرتبہ انسان جھجک کر اور ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس الفاظ کو نوٹ کر لیتا ہے، لیکن اس وقت میں وہ دعا آپ کے کہے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ جب نوٹ کرتا ہے، بعض مرتبہ ہمارے دل کے اندر وہ چاہت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اس چاہت کو، اس دعا کو قبول کرتا ہے جب آپ کے دل میں وہ آرزو نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک اولاد اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی تھی چند گھنٹوں، چند منٹوں پہ، ماں باپ کے دل سے دعا نکلی اللہ تجھے موت دے دے۔ ایک لوتی اولاد جوانی کی دہلیز پہ جب پہنچی ہے، چٹیل بالکل جوان بالکل ہوتا ہے، بالکل تیار ہو گئی اولاد، ایک لوتی اولاد، کام کاج کرنے والے، بڑھاپے کا سہارا بننے والی، لیکن ماں باپ کا دل دکھا تھا اور ماں باپ نے بد دعا دی تھی۔ جب وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچا وہ نوجوان، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دیا۔ تو ہم بعض مرتبہ اولاد کے حق میں بد دعا دے کر ان کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، ان کو ہی ان کے کاروبار کو اجاڑنے کا حصہ بنتے ہیں، لہذا اپنی اولادوں کو کبھی بھی بد دعا نہ دیں۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کہہ دیا بس یوں ہی غصے میں کہہ دیا، نہیں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے، ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ تمہاری دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں، رات میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے، ایسی گھڑی ہوتی ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جس وقت میں وہ بات کہہ رہا ہوں یا میں نے وہ الفاظ کہے ہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیا ہو، اور ایسے وقت میں اس دعا کو برپا کرے جس وقت میں اس کا خواہش مند نہ ہوں۔ تو لہٰذا گھر کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس دعا کو ضرور یاد کر لینی چاہیے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔